اس دنیا میں ایک الہی قوت یعنی خدا کا ایک حیرت انگیز ثبوت موجود ہے۔ 3000 سال تک ایک خفیہ کوڈ بائبل میں چھپا رہا، اب وہ کمپیوٹر کے ذریعے کھلا ہے اور مستقبل میں اس کا مزید اظہار ہوگا۔ یہ کوڈ ایک ممتاز ریاضی دان نے کھولا ہے اور بعد میں دنیا کے مشہور ماہرین تعلیم نے تصدیق کی۔ یہ پیشن گوئی کرتا ہے ان حالات کی جو ہزاروں سال پہلے بائبل کے پرانے عہد نامہ میں لکھے گئے، دوسری جنگ عظیم سے خلیج کی جنگ تک۔ یروشلم میں واقع ہیبرو یونیورسٹی کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے الیاہو رپس کی سربراہی میں مساوی خط کی ترتیب، جس کو ایکوی ڈسٹنس لیٹر سیکوینس یا ELS کے جائزہ کے طریقہ سے خفیہ بائبل کوڈ کی پیدائش کی کتاب سے تحقیق کی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس میں بہت سے مشہور جیوز کے نام، تاریخ پیدائش اور تاریخ اموات موجود ہیں، جو کہ پیدائش کی کتاب لکھنے کے ہزاروں سال بعد موجود تھے۔ اس بات کا ثبوت ہے جو کہ یسوع مسیح نے لوکا 16:17 میں کہی، لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریر کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ آپ خود بھی بائبل کوڈ کے سافٹ ویئر سے چیک کر سکتے ہیں۔ گلیلیو نے 400 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ریاضی حروف تہجی ہے جس میں خدا نے جہان کو لکھا۔ عبرانی بائبل میں بہت سے پیچیدہ کوڈ موجود ہیں جو کہ بائبل کے لکھنے کے ہزاروں سال بعد واقع ہوئے۔ کچھ پہلے سے لکھے ہوئے واقعات عین اسی طرح واقع ہوئے جیسے پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ہیبرو یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ٹیم نے الیاہو رپس کی سربراہی میں ELS کے طریقہ سے بہت سے نام، تاریخ پیدائش اور موت کی تاریخ پائی، جو کہ پیدائش کی کتاب میں محفوظ ہے، اور دوسرے ریسرچر نے پوری تورات میں بہت سے آج کل کے موجودہ حالات کے واقعات پائے۔ یہ ایک حقیقی ثبوت ہے۔ بائبل ایک الہامی کتاب ہے۔ بائبل کوڈ، جس کو تورا کوڈ بھی کہتے ہیں، ایک الہی خفیہ پیغام ہے جو کہ ہم تورات کی عبرانی حروف تہجی میں پاتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ایک سادہ ورڈ پزل پر غور کیجیے۔ ہم کچھ الفاظ پڑھ سکتے ہیں عمودی طور پر، افقی طور پر یا ترچھے طریقہ سے۔ بائبل کوڈ کو سمجھنے کے لیے ہم اس نمونہ پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ عبرانی بائبل کو پڑھنے کے اس طریقہ کو ہم ELSS یا ایکوی ڈسٹنس لیٹر سکپ سیکوینس کہتے ہیں۔ اردو ترجمہ میں مساوی خط چھوڑ کر سلسلہ کہتے ہیں، مگر آسانی کے لیے میں اس کو ELSS کا طریقہ کہوں گا۔ یہ کوڈ صرف عبرانی بائبل میں پایا جاتا ہے، نہ کہ اس کے ترجموں میں یا کسی اور کتاب میں۔ اس کوڈ کا تصور آسانی سے انگریزی کے حروف میں دکھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی بائبل میں پیدائش 31 باب اور اس کی 28 آیت دیکھیں۔ اس میں 4 سٹیپ چھوڑ کر خفیہ روزویل کا لفظ ملتا ہے، جو کہ ایک انگریزی پادری تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور 54 سال خدمت کی۔ سینکڑوں سال پہلے جوش اسکالرز نے عبرانی زبان کو پڑھا اور کچھ حیرت انگیز باتیں پائیں۔ یہ پڑھنے کا طریقہ کسی اور کتاب یا نسخہ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ واقعہ انجانے نہیں ہوا، بلکہ خدا اس کا موجد ہے۔ بائبل میں پیدائش کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ان الفاظ کے شروع سے ترتیب وار 50واں لفظ لے کر ہم عبرانی کا لفظ تورا پڑھتے ہیں، جو کہ عبرانی میں تا وے ریش ہے۔
پھر اسی طرح ہم بائبل کی دوسری کتاب خروج میں بھی یہی سلسلہ دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خدا کا بنایا ہوا منصوبہ پورا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہم گنتی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی یا غیر مافوق الفطرت بات نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آپ خود بھی دی ہوئی ویب سائٹ سے PDF فارمیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خدا کے ہاتھ کا نقشہ نظر آتا ہے۔ یہ تو ابتدائی باتیں ہیں، مگر اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ ہم اور زیادہ باتیں عبرانی بائبل میں دریافت کر رہے ہیں۔ عبرانی زبان میں یسوع کا نام یشوع ہے، جس کا مطلب ہماری نجات ہے۔ پہلا تموتھیوس 3:16 میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ عبرانی بائبل کے الفاظ کے پس پشت ہم خدا کا عالی شان نام دیکھتے ہیں، اور کچھ اہم نام اور جگہ اس تحریر میں دیکھتے ہیں۔ 66 کتابیں اور 40 مصنفین نے 1600 سال کے عرصہ کے دوران خدا کا کلام تحریر کیا۔ یہ خدا کا کلام باقی کتابوں سے کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ اس کا مصنف خدا ہے۔ ہم پہلا کرنتھیوں 15:3-4 میں دیکھتے ہیں، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اگر آپ یروشلم جائیں تو آج بھی اس خالی قبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان 40 مصنفین کی 66 کتابوں میں مضمون ایک ہی ہے، اور توجہ کا مرکز بھی ایک ہی ہے۔ سب ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو اس پیغام کی یکسانیت دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پیغام خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے لکھا گیا ہے۔ بائبل بذات خود خدا کا کلام ہے، نہ کہ اس میں خدا کا کلام لکھا گیا، اور اس میں زیر زبر کی تعریف نہیں۔ اگر ہم بائبل کو دعا کے ساتھ پاک روح کی مدد سے پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت میں خدا کا کلام ہے، ورنہ یہ صرف ایک کتاب ہے، ایک دلچسپ کتاب، مگر زندگی بدلنے والی نہیں۔ ہمیں بائبل کی سچائی کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف اس کے علم کی۔ سچائی ایک شخص ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے۔ جب ایمان یقین کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہم زندگی پاتے ہیں۔ رومیو 10:9 میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اس میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ بائبل کے 40 مصنفین کے نام، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش دیکھ سکتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم اس میں مارٹن لوئس کا نام دیکھ سکتے ہیں، جو کہ گلف وار جو کہ اگست 1990 میں ہوئی اس کا BBC کا نیوز رپورٹر تھا۔ مزید فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم صرف گزرے ہوئے واقعات اور نام دیکھ سکتے ہیں، اور مستقبل کے حالات کا جاننے والا صرف خدا ہے۔ مزید تحقیق کے لیے میری ایک ویب سائٹ کا لنک وزٹ کیجیے۔ شکریہ۔